السلام علیکم، میں ہوں عبد الشکور خان اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب۔ آپ کا تعلق آزاد کشمیر کی سب سے قدیم اور بڑی سیاسی جماعت مسلم کانفرنس سے ہے۔ آپ کا اوڑھنا بچھونا سیاست، اور یہ بات البتہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ جب سے آپ نے وزارت عظمیٰ سنبھالی آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے کہ شروع دن سے ہی ان کی حکومت جو ہے وہ مختلف مشکلات میں گھری نظر آتی ہے۔ جی شکریہ ڈان کا جی۔ ایسے ہے کہ جیسے میں نے حلف اٹھایا تھا، حلف اٹھانے سے پہلے جب میرے اعتماد کا جب مجھے ووٹ ملا اسمبلی میں، تو میں نے جو کانسٹیٹیوشن آزاد کشمیر کا اس کو اپنے ہاتھ میں لہرایا تھا کہ یہ جو ٹرائی کاٹمی ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ پارلیمنٹ ہے، پھر اس کے بعد جوڈیشری ہے اور پھر یہ ایگزیکٹو ہے، تو یہ اپنے اپنے سفیر میں کام کریں، یعنی جو جس کا کام ہے اس کو وہی کام کرنے دیں، ٹرس پاسنگ نہ کریں، دوسرے کے کام میں نہ کریں۔ اسمبلی کا کام قانون سازی کرنا ہے، امپلیمنٹ اس کو حکومت کرتی ہے، اور جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، کسی کا رائٹ انفرنج ہوتا ہے اسے، تو کورٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں جو اس سے رجوع کرے گا وہ اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات کا یہ خیال تھا کہ شاید اس وجہ سے لوگ ناراض ہوئے کہ جو ہر ایک شخص جو ہے، بدقسمتی یہ ہو گئی ہے ملک پاکستان میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی اس کا حصہ ہے کہ لوگ ایگزیکٹو پاورز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ادارہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے میرے پاس ایگزیکٹو پاور ہو۔ اب اگر اس نے ایگزیکٹو پاور استعمال کرنا تو پھر اس کو الیکشن لڑ کر آنا چاہیے، اور ایگزیکٹو کا بھی یہ ہے کہ وہ مادر پیدر آزاد نہیں ہے، وہ بھی کسی قانون کا پابند ہے، اس کے دائرے کے اندر ہی رہ کر وہ کرے گا، دائرے کے اندر رہ کر کرے گا تو اس کو لیجیٹیمیسی ہوگی، جب وہ اس سے ہٹ کر کرے گا تو وہ الیجیٹیمیٹ ہوگا، اور اس کو عدالتوں کو اختیار ہے کہ وہ پھر اس کو رد کریں، اس کو مسترد کریں، پھر عوام کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے جو ہے نا اس پالیسیوں کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، اور پھر ان لوگوں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا گزارش تھا، کچھ ایشوز تھے پرانے، ایسا ہوتا ہے کہ جب جو اب یہ چونکہ ہمارا 5واں سال ہے حکومت کا، تو لاسٹ پہ جو حکومت بنتی ہے جو پیچھے سے وہ جو چھوڑی ہوئی چیز ہوتی ہیں پھر ایک پر آ جاتی ہے، اس لیے کہ حکومت کا تسلسل ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں یہ جو ارتھ کویک ہے، یہ کام اب ایسا ہے کہ یہ اپنے فل سوئنگ میں اس وقت جا رہا ہے۔ اب پاکستان کو پرابلم ہے حکومت کو کہ اس میں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اب وہ یہ ہے کہ اس کو ضروری ہے اس کو جاری رکھنا ہے، جس سوئنگ سے جاری ہے، جو سال میں پیسے ہم نے دینے ہیں وہ پیسے ملنے، کیش فلو کا پرابلم ہے۔ اسی طرح سے پھر کچھ اور ایشوز تھے، مثلا منگلہ کا مسئلہ ہے۔ اب یہ پاکستان کے مفاد کا مسئلہ، یہ میرا نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کا، اس میں ڈائریکٹ اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پیسے مل جائیں لوگوں کو جو افیکٹیز ہیں تاکہ اس کی امپاؤنڈنگ ہو سکے۔ امپاؤنڈنگ ہوگی ڈیم کی تو 3.1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو آپ کو فالتو دستیاب ہوگا، جو سلٹنگ کی وجہ سے ڈیم میں پانی کی کمی واقع ہے، اور 500 میگا واٹ بجلی اور ملے گی جو ہمارے اس پر لوڈ شیڈنگ پر اس پر ہم قابو پا سکیں۔ اور پھر یہ سب سے سستا سورس ہے ہائیڈرو الیکٹرک کا، فرنس آئل کی آپ کو 500 میگا واٹ کی کمی پڑے گی آپ کا جو ہے یہ، یعنی جو آپ اس سے اور ذرائع جو آپ استعمال کرتے ہیں جو مہنگے پڑتے ہیں وہ اس سے آپ پر کم بوجھ پڑے گا، اور یہ ملک کی اکانومی میں جائے گا، پنجاب اور سندھ میں مزید پانی دستیاب ہوگا، آپ مزید ایریا کو جو ہے وہ اس کو پانی دے سکیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو جلدی کیجئے، یہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ الائڈ جو ایشو ہے کہ جی آپ نے 614 کیوسک پانی دینا ہے، 123 جو ہے میرپور کو پینے کے لیے، اور باقی جو 400 کچھ بچتا ہے وہ آپ نے ہمیں دینا ہے تاکہ وہ ہم بھی اپنے ملک کو اندر اس کو بھی زراعت کو ترقی دے سکیں۔ اس طرح کے ایشوز ہیں۔ یقیناً اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے وفاق کے ساتھ کچھ پہلے ہی دن سے زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور نتیجتاً حال ہی میں آپ کو ایک بڑا بجٹری کٹ بھی ملا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی پرفارمنس متاثر ہو رہی ہے؟ ایسے ہے کہ جب اپنائیت ہوتی ہے آدمی اسی سے گلہ کرتا ہے، اور جب گلہ کرنا آدمی بند کر دے تو وہ خطرناک بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے سے آپ دور ہو گئے، آپ اپنے دل کی بات نہیں کر رہے اس کو۔ یہ مانگنا میرے مسائل پر ان سے مزید مانگنا، یہ اس تعلق کی نشانی ہے جو کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ آج سے 63 سال پہلے وابستہ کیا ہے۔ یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ 63 میں 19 جولائی، یہ جو یہی جولائی کا مہینہ جس میں آج مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، یہ ہماری تاریخ کا بڑا اہم ہے۔ اس میں جو ماڈرن جو ریزسٹنس تھا 13 جولائی 1931 کو، وہ ہوا جب ڈوگرا کے خلاف ادھر مظاہرہ ہوا، قدیر خان نامی شخص کی گرفتاری پر 22 کشمیری مرے اس میں،
اور پھر آخری کشمیری کا جس کو اپنا دم نکل رہا تھا، شیخ عبداللہ کی گود میں اس کا سر تھا، اس نے کہا تھا شیخ صاحب ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ فاروق حیدر صاحب یہیں سے ہم بات دوبارہ شروع کریں گے، اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔